السلام علیکم۔ آج کی ٹاپ 10 اور اہم ترین خبروں کے ساتھ آج زی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں حافظ عبداللہ اسلام۔ سب سے پہلی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ سیز فائر ہو گیا۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے، یہ کہنا تھا پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا۔ دوحہ میں جیسے ہم نے آپ کو کل خبر دی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات چل رہے تھے اور جن کا پہلا دور کل ختم ہوا تھا، اور کل پہلا دور ختم ہونے کے بعد آج صبح قطر کی طرف سے، جو کہ وہاں کی ایک گورنمنٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ آفیشلی یہ بیان جاری کیا کہ پاکستان اور افغانستان کا آپس میں سیز فائر طے پا گیا ہے اور انہوں نے فی الفور جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آئندہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ مزید مذاکرات کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور اس جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ کے مذاکرات میں ہوا، اور یہ جو ثالثی کا کردار اس میں ادا کیا وہ قطر نے بخوبی ادا کیا، اور یہ بھی کہا کہ آئندہ چند دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کا مقصد جس قدر ہو سکے آپس میں بارڈر کے اوپر، ورکنگ باؤنڈری کے اوپر امن و استحکام کی صورتحال کو قائم کیا جائے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانے ناقابل قبول ہے، بھارت کی پراکسی بنانا کسی صورت برداشت نہیں ہے، یہ کہنا تھا وفاقی وزیر کا، جو کہ رانا تنویر حسین ہے۔ مریدکے میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے باقاعدہ یہ کہا کہ ہمسایہ ملک ہے افغانستان ہمارا، اور برادر ملک ہے۔ پاکستان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ ہمارا عزیز ہے، لیکن اگر وہ بھارت کو پراکسیاں دے گا تو ہمیں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، گو کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے دشمن کا ساتھ دے گا تو وہ بھی ہمارے لیے دشمن ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیرول پر رہائی کی منتیں کرنے والے نے ہی افغانستان کے ساتھ حالات کشیدہ کیے تھے، اور ان کے تنقید بھی کی انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان پہ، اور اسی طرح جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں KPK سہیل افریدی، ان پر بھی انہوں نے تنقید کا اظہار کیا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جدید JF-17 تھنڈرز پر مشتمل پاک فضائیہ کا دستہ آذربائیجان پہنچ گیا ہے، اور دوران پرواز ایندھن بھرنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ ایک ناقابل حیران کن بلکہ ایک صورتحال تھی کہ دوران پرواز جہازوں کے اندر ایندھن بھرنے کا عملی مظاہرہ، یہ اپنے آپ میں ایک قابل ستائش عمل ہے۔ اور ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کا دستہ ماہر فضائی اور زمینی عملے کے ہمراہ آذربائیجان پہنچا۔ پاک فضائیہ کا دستہ دو طرفہ فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں شرکت کے لیے آذربائیجان پہنچا ہے۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے بغیر رکے پاکستان سے آذربائیجان تک مسلسل پرواز کامیابی سے مکمل کی، یعنی کہ مسلسل آذربائیجان سے انہوں نے اپنی پرواز کا آغاز کیا اور پاکستان آ کر انہوں نے اپنی پرواز کو مکمل کیا، اور اس پرواز کے دوران انہوں نے ہوا میں ایندھن بھرنے کا عملی نہایت مہارت سے انجام دیا۔ یہ ایک بہت قابل ستائش عمل ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، رفح میں فضائی اور زمینی دونوں حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے رفح میں اسرائیل کے اوپر چند حملے ہوئے جن میں ان کے 2 مسلح فوجی مارے گئے، چند فوجی زخمی بھی ہوئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے خلاف ورزی حماس کی طرف سے کی گئی تھی، اور اس کے بعد اسرائیل نے ان کا جواب دیتے ہوئے رفح پر مسلسل بمباری کی ہے۔ کل ہم نے خبریں دی تھی آپ کو کہ رفح میں اس وقت ڈرون اٹیکس جاری ہیں، ایک ہی گھر کے 11 افراد کو، جن میں سے 7 خواتین اور 3 بچے بھی شامل تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آج یہ خبر سچ ثابت ہوئی، اور انہوں نے ڈرون اٹیک کے ساتھ ساتھ اپنے طیاروں کے ساتھ بمباری بھی کرنا شروع کر دی ہے، کیونکہ ڈرون اٹیک تو سیز فائر کے بعد جاری تھے، لیکن جو بمباری کی جاری تھی وہ سیز فائر کے بعد پہلی دفعہ کی گئی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ فتنۃ الہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد جمیل عرف ٹینک ہلاک ہو گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کا مقامی سرغنہ جمیل، جس کا عرف جو دوسرا نام تھا وہ ٹینک کے نام سے جانا جاتا تھا، مارے جانے کی مصدقہ اطلاعات موجود ہے۔
جمیل عرف ٹینگ 2022 میں جو پنجگور ہیڈ کوارٹر میں حملہ ہوا تھا اس میں بھی ملوث رہا ہے، اور اس کا کہنا تھا سیکیورٹی ذرائع کا کہ اور بھی مزید دہشت گردانہ کارروائیاں موجود ہیں جس میں یہ ملوث رہا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ افغانستان سمیت جو بھی حملہ کرے گا اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا، اور یہ ان کی طرف سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سب سے اہم ترین علاقہ ہے وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا کا ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ باؤنڈری بھی وہاں پر لگتی ہے، زیادہ تر اس کے نتائج بھی اسی صوبے کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، نتائج بھی انہی صوبوں کے سامنے آتے ہیں، تو اس لحاظ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ بیان قابل حیران کن بھی ہے کہ کل تک وہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو اس عمل میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، جب وفاق کی طرف سے میٹنگ رکھی گئی تھی تو وہ اس میٹنگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے تھے، آج وہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نہ صرف ان کے خلاف بیان دیا بلکہ ان کو نتائج سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ امریکہ کے 2700 شہروں میں نو کنگز مظاہرے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تاریخ ساز مظاہرے کیے گئے، اور یہ تاریخ ساز مظاہرے امریکہ کے تقریباً 2700 شہروں میں کیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ بھی سامنے آئی ہے کہ مظاہرین نے تاریخ وطن کی بے دخلی کے لیے چھاپوں اور ریاست میں فوج کی تعیناتی کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے یہ خبر پڑھی تھی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف کا اضافہ کیا، اس کے بعد ویزے کی جو فیسیں تھی ان کو بھی بڑھا دیا، اور آئی ٹی کمپنیوں کے ملازمین کو مسلسل امریکہ سے بے دخل کرنے کے اقدامات سامنے آئے ہیں۔ ان اقدامات کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آئی ٹی کمپنیز یا اس سے ملتے جلتے غیر ملکی سیاح یا افراد امریکہ میں موجود ہیں ان کو بالفور بے دخل کیا جائے گا۔ تو اس عمل پر، اس مظاہرے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ مظاہرے سامنے آ رہے ہیں، نو کنگز اس کا سلوگن ہے، اور 2700 شہروں کے اندر یہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اگلی خبر یہ کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے حوالے سے بھی بات کی، اور یہ بھی فرمایا کہ بند کمروں کے فیصلے کو عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ ان کا کہنا تھا، اور کہنا تھا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ عوام کے سامنے ہوں گے، قیام امن کے لیے ہوں گے، اور بلکہ انہوں نے ایک جرگہ بھی ضلع باجوڑ میں 25 اکتوبر کو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ اور جس کا مقصد یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے امن و امان قائم کیا جا رہا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان بہت جلد ایک روبوٹ چاند پر بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ 2028 سے پہلے ایک مشن کو مکمل کر اس پر کام کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اپنے خلاباز خود چاند پر اترنے کے مشن پر کام کر رہے ہیں، مگر اس حوالے سے مزید تفصیل ابھی تک نہیں بتائی۔ کراچی کے ہوٹلوں میں آخری خبر آج کی یہ ہے کہ کراچی کے ہوٹلوں میں فاسٹ فوڈ اور بریانی سینٹرز پر مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف کیا گیا ہے۔ کارروائی کرتے ہوئے 80 کلو مردہ مرغیوں کا گوشت برآمد کیا گیا ہے، اور چھاپے کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور گرفتار کرتے ہی پولیس کی طرف سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے درج FIR کے متن میں کہا گیا کہ اطلاع ملی کہ ایک گودام میں مردہ مرغیوں کا گوشت رکھا جاتا ہے، چھاپے کے دوران ہمیں 80 کلو گوشت برآمد ہوا ہے، اور یہ سارا کا سارا مردہ مرغیوں کا تھا۔ فی الفور اس گودام کو بھی سیل کیا گیا، ترسیل بھی روکی گئی، اور ان ملازمین کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، اگر پسند آئی ہیں تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔